چلیں جی آیت نمبر پڑھتے ہیں ہم 66. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس پر قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا تھا، کیا کہا ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. دیکھیں کیسی کیسی باتیں سننی پڑی. وہ الٹا یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بھگوان ہیں، ہمارے جو رب ہیں، یعنی ہمارے جو بت ہیں، ان کی مار نعوذ باللہ نوح علیہ السلام پر پڑ گئی کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کو جھٹلایا. اللہ اکبر. اس کے بعد سنیں کہ حود علیہ السلام نے کہا بھائیو میں احمق نہیں ہوں، میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں. یعنی اب حود علیہ السلام کا قصہ بھی چلا. اس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں اور یقین کرو کہ تمہیں دیانتداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں. کیا تمہیں اس بات پر اچھمبا ہو رہا ہے یا حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے؟ اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی. بس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو تاکہ ہر طرح کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے کہا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کو مانیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں. اگر تم سچے ہو تو وہ بات لاؤ دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو. پھر کیا ہوا؟ حود علیہ السلام نے کہا یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب غضب واقعہ ہو گیا ہے. کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو؟ محض چند نام جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے کر لیے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو پھر کہا ہوا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے حود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بنیاد تک اکھاڑ دی. حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے. اور پھر ہم نے قوم سمود کی طرف دیکھیں یک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب سناتے ہیں تو ہمیں نصیحت کے لیے کیسے سناتے ہیں کہ اتنی قومیں تھیں جو گزری اور وہ قومیں یہ بھی شکر ادا نہیں کرتی تھی کہ وہ پچھلی قوم جو گزری ہے اس کا جانشین تمہیں بنایا. یعنی ہم نے جو زندگی میں کمایا ہے نا تو ہمارے بچے اس کے جانشین بنے تو شکر کریں کہ ہمارے باپ دادا ہمارے لیے کوئی اچھائیاں بھی کر گئے. اور اگر وہ شکر نہ کریں گے ہمیں نے سب کچھ کیا ہے تو وہ بھی نہ شکروں میں لکھے جائیں گے. اس لیے پھر قوم سمود کی طرف ان کے بھائی بند میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے. یہ اللہ کے نام پر چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جائے جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ عذاب جان کا تمہیں آ پکڑے گا. اللہ اکبر. دیکھیں انہوں نے بھی نشانی مانگی اور نشانی اللہ نے دے دی. اللہ نے کہا میرے سے نشانی مانگو گے نا تو میں نشانی دے دوں گا مگر پھر عذاب بڑا سخت دوں گا. پتھر کی اونٹنی میں سے کہا کہ بھئی ہمیں ایک اونٹنی پیدا کرو. پتھر کی چٹان میں سے کہا تم نے کبھی اپنے جو بت بنائے ہوئے جن کے لیے لڑ رہے ہو اپنے بت سے کبھی کہا ہے کہ کوئی مکھی پیدا کر دو؟ جو اللہ کے پیغمبروں کو باتیں کر رہے ہو اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں مانگ رہے ہو تو نشانیاں دی. تمہارے بت نے تو کبھی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی. تمہارے بت نے تو جن کو تم مانتے ہو اللہ سے جھگڑے کیے ہوئے ہیں تم نے کھڑے اور پیغمبروں کا انکار کر رہے ہو. اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں کبھی اڑا سکے. اللہ اکبر. اور وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا. دیکھیں اس کو بھی پھر جانشین بنایا اور اس سرزمین پر اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے تھے، پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے تھے. یا اس کا تم پر احسان. بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ اور باز آ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں نا ہم بھی اب کوئی قوم جا رہی ہے نا تو دیکھ لیں ذرا کیسے کیسے محل بن رہے ہیں، کیسے کیسے نہریں گھروں میں بن رہی ہیں، کیسے کیسے گھر بن رہے ہیں. کچن کی ایسی ایسی چیز آ گئی ہے کہ آٹا بھی نہیں گوندنا پڑتا، برتن بھی نہیں دھونے پڑتے، کپڑے بھی نہیں دھونے پڑتے. یہ نشانیاں ہمیں جو اب دکھائی جا رہی ہیں وہ تو ان قوموں کو بھی نہیں دکھائیں. تو پھر ہم اپنے رب کی قدر نہ کریں. قوم کے جن سربراہ آوردہ لوگوں کو گھمنڈ تھا تو انہوں نے مومنوں سے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں وہ کمزور حقیر سمجھتے تھے، یعنی مومنوں کو، کیا تم نے سچ مجھ معلوم کر لیا ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیغام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس سے انکار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اونٹنی کو کاٹ ڈالا. انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی. انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا. بس لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے منہ پڑ گئے. دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت پیغمبروں کا سلسلہ تھا تو اللہ کے پیغمبروں کو جب جھٹلاتے تھے تو اللہ کو غصہ آتا تھا اپنے پیغمبروں کے لیے کیونکہ پیغمبر دعا کرتے تھے. اب پیغمبر نہیں ہے کوئی اللہ کو وہ غصہ بھی نہیں آتا. اور جتنے وہ قومیں گناہ کر گئی سارے گناہ اس قوم میں. کم تولنے کے لیے
پیغمبر آ گئے, شعیب علیہ السلام کے کام نہ تولا کرو, صالح علیہ السلام آ گئے, ہود علیہ السلام آ گئے, نوح علیہ السلام آ گئے. ان کی محنت کو رب دیکھتا تھا. اور پھر جب وہ اتنی مدت تبلیغ کر کے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے نا, اللہ ان کی دعا سنتے تھے اور ان پہ عذاب آتا تھا. اب کوئی پیغمبر ہی نہ رہا. اب ہمارے پاس صرف قرآن ہے, کھلی چھٹی. عمل کرو گے تو اجر لے لو گے, اب نہیں کرو گے تو پکڑ آخرت میں کروں گا. اب اس کے باوجود جو عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ والے عذاب نہیں آتے کہ پورا یہ لاہور پہ عذاب آئے تو لاہور مٹیاں میٹ ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی لاہور تھا. اب تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, بستیوں پہ, کوئی بستی آگے سیلاب آ گیا وہ ختم ہو گئی, اس طرح کے وہ بھی اللہ, ہم کہتے ہیں عذاب, وہ بھی اللہ شاید ہم پہ رحمت ہی کر رہا ہو کہ بھول گئے وہ پہلے لوگوں پہ جو عذاب آتے تھے. لو میں تمہیں تھوڑا سا جھلکیاں دکھا دیتا ہوں. تو تھوڑی تھوڑی سی جھلکیاں ہمیں دکھا دیتا ہے کہ وہ پیچھے یاد کرو, قرآن پڑھو, کہیں تمہیں بھی نہ ایسے ہی میں جھنجھوڑ دوں. تو وہ ہمیں یاد کراتا ہے. وہ والے عذاب نہیں ہیں کہ پیغمبر نے دعا کی اور پھر اس کے بعد وہ پوری قوم ہی ہلاک ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ نے اپنا عذاب سے وہ والا ہاتھ ہی اٹھا لیا اور ہمیں کھلی چھٹی دے دی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ آیا, اور لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرنا پسند کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی انسان نے نہیں کیا. تم اتنے بے لگام ہو گئے ہو, تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہشوں سے مردوں پر مائل ہوتے ہو. یقیناً تم ایک ایسی قوم ہو گیا جو بالکل جھوٹ ہے. دیکھیں شیطان نے نا چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہماری ساری مسلمان قوم جہاں جہاں رہتی ہے نا, ان کو یہ چیز اب سکھائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے کہ شادی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ آگے آگے دیکھیں گے لڑکے شادیوں کی طرف نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے ویسے ہی اب لڑکی دوست رکھ لو, تو ہمیں جب موقع مل رہا ہے تو ذمہ داری کون نبھائے. یہ لوط علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو منع کیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے اب آپ دیکھ لیں. لیکن عذاب وہ نہیں اب آ رہا جو ان پر آ چکے ہیں. اللہ اکبر. لوط کی قوم کے پاس اگر اس کا کچھ جواب تھا تو یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے اس آدمی کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو. یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں. بس لوط علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو ہم نے بچا لیا, مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ان پر پتھروں کا بھی برسایا. سو دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا. اور اسی طرح مدین کی بستیوں میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. وہ انہی کے بھائی بندوں میں سے تھا. اس نے کہا بھائیو اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دیکھو تمہاری پروردگار کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں. بس چاہیے کہ معاف طور پورا کرو, لوگوں کو خرید و فروخت میں ان کی چیزیں کم نہ دو. ملک کی درستگی کے بعد کہ دعوت حق کے قیام سے ظہور میں آ رہی ہے, اس میں خرابی نہ کرو. اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ ہر راستے میں تم جا بیٹھو, اور جو آدمی بھی ایمان لائے اسے دھمکیاں دے کر اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی ڈالنے کے در پہ ہو جاؤ. اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم بہت تھوڑے تھے, اس نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی. پھر غور کرو جن لوگوں نے فساد کا شیوہ اختیار کیا انہیں کیسا انجام پیش آیا. اور اب کراچی میں یہی کچھ نہیں ہو رہا, اور جگہ جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے. ڈاکہ زنی, کوئی بندہ وہاں محفوظ نہیں ہے, اور بھی کئی جگہیں. ان چیزوں سے دیکھیں, ان چیزوں کے لیے پیغمبر اتارا گیا کہ یہ کام نہ کرو, اور اب وہ سارے کام پھر ہو رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوا کہ تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا جس کی تبلیغ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے اس پر یقین نہیں, تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.